کمر باندھے ہوئے چلنے کو یہاں سب یار بیٹھے ہیں. کمر باندھے ہوئے چلنے کو یہاں سب یار بیٹھے ہیں. بہت آگے گئے باقی جو ہیں تیار بیٹھے ہیں. واہ واہ واہ، کیا بات ہے، کیا کہنے. یہ شعر میرا نہیں ہے، یہ 300 سال پرانا شعر ہے اور یہ سلسلہ بدستور جاری ہے. اور آج کل کے مشاعروں کو دیکھ کے یہ محسوس ہو رہا ہے خاص طور سے کہ سب سے بڑا صدمہ، سب سے بڑا غم، سب سے بڑی. آپ دیکھ رہے ہیں آزاد میڈیا. تو بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدار پیدا. وہ حقیقت میں ہی ہمارے بڑے، ان کی ہمارے نصیحتیں ہماری کامیابی کی دلیل ہے. مجھ جیسے سینکڑوں طالب علم ان کے قدموں میں بیٹھ کے علم حاصل کرتے ہیں، سیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں. جس مائک سے میں بول رہا ہوں یہ بھی انہی کی دعاؤں کا اثر ہے. میں گزار ہوں ان سے کہ وہ آئیں اور اپنے نصیحت آمیز کلمات سے ہمیں سرفراز فرمائیں. منشی جی کچھ کہنا چاہیں. جناب اسرار الحق اسرار صاحب مدد لہم العالی دامت برکاتہ کے حوالے سے میں ایک شعر عرض کروں. ادب کی محفل زینت کا سراپا دیکھو. شعر قابل غور ہے. ادب کی محفل زینت کا سراپا دیکھوں، ادب کی محفل زینت کا سراپا دیکھوں، تیرے لبوں پہ سلاست و بلاغت تھی. واہ کیا جو حضرات اگر باہر ہوں تو وہ بھی اندر آ جائیں. سبھی حضرات کی خدمت میں سلام محبت. نہ سننے کا کچھ وقت ہے نہ کچھ پڑھنے کا وقت. دراصل میں نے ہی انہیں ایک ترکیب بتائی تھی کہ جسے آخر وقت تک باندھ کے رکھنا ہو اسے صدر بنا لیا جائے. اور یہ ان حضرات نے ترکیب میرے اوپر ہی عائد کر دی. کمر باندھے ہوئے چلنے کو یہاں سب یار بیٹھے ہیں. کمر باندھے ہوئے چلنے کو یہاں سب یار بیٹھے ہیں. بہت آگے گئے باقی جو ہیں تیار بیٹھے ہیں. واہ واہ واہ، کیا بات ہے، کیا کہنے. یہ شعر میرا نہیں ہے، یہ 300 سال پرانا شعر ہے اور یہ سلسلہ بدستور جاری ہے. اور آج کل کے مشاعروں کو دیکھ کے یہ محسوس ہو رہا ہے خاص طور سے کہ سب سے بڑا صدمہ، سب سے بڑا غم، سب سے بڑی تکلیف کے بعد جو ہونے والی ہے وہ اردو کا خاتمہ ہے. یہ لوگ جو پیچھے اس پہ بینر پہ ہیں، ان میں کئی لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنی پوری زندگی اردو کی خدمت میں، ادب کی خدمت میں صرف کر دی. آج میں یا مجھ جیسے اور چند لوگ ہیں جو اسے دیکھنے کے لیے واقع ہیں. ہمارے بینر پہ اردو برائے نام ہے. میں نے دیکھا جو ہمیں مومنٹو دیے گئے ہیں ان میں اردو غائب ہے.
تو میری درخواست یہ ہے کہ اگر تمہیں اپنی تہذیب کو بچانا ہے، اگر اپنے کلچر کو بچانا ہے، اردو کو قائم کیجیے، استر نور جاری کیجیے، چالو کیجیے اسے. ورنہ حقیقت یہ ہے کہ ہم بھی بڑی بڑی تقریروں میں یہ کہتے ہیں کہ اردو ہندو مسلمانوں کی سب کی زبان ہے، اور کسی حد تک ہے بھی، لیکن حقیقتاً یہ مسلمانوں کی زبان ہے. جس روز اردو ختم ہو جائے گی، یہ سمجھ لیجئے کہ اسلام بہت خطرے میں پڑ جائے گا، بہت خطرے میں پڑ جائے گا. یہ سرکاری جو مظالم ہم پہ ہو رہے ہیں، ان سے بھی زیادہ بڑا ظلم یہ ہوگا کہ ہم اپنے ہاتھوں سے اردو کو ختم کر لیں گے. تو میری درخواست، اب یہ چند لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے یہی درخواست ہے کہ خدا کے لیے اردو کو بچائیے. اردو اگر بچ گئی تو اصلیت میں مسلمان نہیں بچے گا. تو اردو بہت لازمی چیز ہے. اردو ہی کا ایک حصہ ادب ہے. مشاعرہ صرف گانے بجانے کا تماشا نہیں ہے، نوٹنکی نہیں ہے. مشاعرہ ایک تربیت ہے، ایک کلاس ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ شاعر کو یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ کتنے پانی میں ہے، اور یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ سننے والے کتنے پانی میں ہیں. تو بجائے اس کے کہ میں کچھ پڑھاؤں، میرے خیال میں تو میرے چند جملے، یہ چند کلمات اگر آپ کی سمجھ میں آ گئے ہوں اور یہ آپ کے دلوں کو چھو رہے ہوں تو آپ ان پہ عمل کیجیے. اس کے ساتھ انشاءاللہ استاد ایک شعر سنا دیں آپ. سنا دیجیے. یہ اچھی باتیں ہیں ایک دو شعر نہیں، مکمل غزل. سنا دو. چلیے ایک پرانی غزل پڑھ دیتا ہوں میں. یہ اب تو سب جو ہے لوگ ایسے بیٹھے سننے والے، اب کوئی ایسا نہ ہے. علی خان بھی سیاست سے کام لے رہا. ایک دو شعر سنا دو استاد. میں سیاست سے نا بہت اچھی اپنی تو 4 غزل میں کو ہاتھ نکال کے گیا. حقیقت تو یہ کہ اب ہمیں پڑھنے کا شوق بھی نہیں رہا. یہ اس طرح کی محفل تھی، اس طرح کا پروگرام تھا کہ اس میں آنا میرا ضروری تھا. جی صحیح. بابو حیرت سے میرے تعلقات زیادہ قریبی نہیں تھے، لیکن میں جب بھی یہاں آیا ہوں یا جب بھی اس سے ملاقات ہوئی ہے، اسے ایک بہترین انسان، انتہائی پرخلوص شخصیت اس کو میں نے پایا، اور میں اس کا بے حد قدردان تھا. تو اس شخص کو تو ہم بھول ہی نہیں سکتے، اور بلانے کے لائق وہ شخصیت تھی بھی نہیں. چلیے غزل سن لیجیے کہ جانتے تھے غم تیرا دریا بھی تھا گہرا بھی تھا. اچھا. جانتے تھے غم تیرا دریا بھی تھا گہرا بھی تھا، ڈوبنے سے پیشتر سوچا بھی تھا. جانتے تھے غم تیرا دریا بھی تھا گہرا بھی تھا، ڈوبنے سے پیشتر سوچا بھی تھا. سمجھا بھی تھا. سوچا بھی تھا، سمجھا بھی تھا. اور آئینہ آئے کاش تو اپنا بنا لیتا مجھے. اچھا. آئینہ آئے کاش تو اپنا بنا لیتا مجھے، فائدہ اس میں بہت تیرا بھی تھا میرا بھی تھا. تیرا بھی تھا میرا بھی تھا. آئینہ آئے کاش تو اپنا بنا لیتا مجھے، فائدہ اس میں بہت تیرا بھی تھا میرا بھی تھا. فائدہ اس میں بہت تیرا بھی تھا میرا بھی تھا. اور ایک عذاب جان تھی، ایک عذاب جان تھی، اس کی تنک ہوئی مگر. اچھا. غصے والی بات جی. ایک عذاب جان تھی، اس کی تنک ہوئی مگر، ذائقہ اس درد کا میٹھا بھی تھا. تیکھا بھی تھا. کیا کہنے ذائقہ اس درد کا میٹھا بھی تھا، تیکھا بھی تھا. ذائقہ اس درد کا میٹھا بھی تھا، تیکھا بھی تھا. اور کیسے پڑھ لیتا میں اس چہرے سے اپنا حال دل، کیسے پڑھ لیتا میں اس چہرے سے اپنا حال دل. وہ رخ جگنو صفت، وہ رخ جگنو صفت جلتا بھی تھا بجھتا بھی تھا. کیسے پڑھ لیتا میں اس چہرے سے اپنا حال دل. وہ رخ جگنو صفت جلتا بھی تھا بجھتا بھی تھا. وہ رخ جگنو صفت جلتا بھی تھا بجھتا بھی تھا. اور جانے جی میں آسماں کے آج یہ کیا آ گئی. اچھا. جانے جی میں آسماں کے آج یہ کیا آ گئی. آج تو بادل بہت
गरजा भी था, बरसा भी था। वाह उस्ताद वाह। जाने जी में आसमां के आज ये क्या आ गई, आज तो बादल बहुत बहुत गरजा अच्छे भी बहुत था। अच्छे। बरसा भी था। आज तो बादल बहुत गरजा भी था, बरसा भी था। क्या कहना। आज तो बादल बहुत गरजा भी था, और मुद्दतों मैंने किया है यूं गजल का मशगला। अच्छा, मुद्दतों मैंने किया है यूं गजल का मशगला, एक तेरे नाम को लिखता भी था, पढ़ता भी था। एक तेरे नाम को लिखता भी था, पढ़ता भी था। क्या क्या बात। मुद्दतों मैंने किया है यूं गजल का मशगला, क्या कहना। एक तेरे नाम को लिखता भी था, पढ़ता भी था। वाह जी एक तेरे नाम को लिखता भी था, पढ़ता भी बहुत था। खूब। और ये शेर भी देखें कि हमने तेरे अक्स को तकसीम कब होने दिया। अच्छा, हमने तेरे अक्स को तकसीम कब होने दिया, आईना तो बारहा टूटा भी था। बिखरा भी था। क्या कहना। हमने तेरे अक्स को तकसीम कब होने दिया, आईना तो बारहा टूटा भी था, था, बिखरा भी था। वाह जी। क्या कहना। आईना तो बारहा लाजवाब। टूटा भी था, बिखरा भी था। और ये मक्ते का शेर कि जब वो रुखसत हो गए हमसे तो याद आया हमें, अच्छा, जब वो रुखसत हो गए हमसे तो तो याद याद आया हमें, उनसे असरार कुछ कहना भी था, सुनना भी था। क्या कहना। वाह कमाल कर दिया उस्ताद वाह। फिर पढ़े मक्ता। एक बार फिर पढ़िए। जब वो रुखसत हो गए हमसे तो याद आया हमें, वाह। जब वो रुखसत हो गए हमसे तो याद आया हमें। आज तो अब जब वो रुखसत हो गए हमसे तो याद आया हमें, उनसे असरार कुछ कहना भी था कुछ। सुनना भी था। वाह वाह वाह। बहुत क्या? शुक्रिया, सब बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शानदार बहुत। उस्ताद इख्तिताम का ऐलान कर दो। ऐलान कर दो। इख्तिताम का ऐलान कर दो। फरमान भाई दरअसल इख्तिताम का ऐलान करने का भाई, जो चारा, असरार से सुनवा दो। एक असरार से सुनवा दो यार। यार एक गजल फरमान भाई। नहीं मेरे ख्याल में भी इख्तिताम ही ठीक है। ना एक गजल छोटी सी उस्ताद ने बोल दो। चलिए प्यास बाकी रह रही है भी थोड़ी। इस मुशायरे में शामिल दीगर शोरा हजरात को सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।